الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا تنہا مالک و مختار ہے اور اس روئے زمین پر ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرمانے والا، بالخصوص ایمان کی، اسلام کی اور کلمہ توحید کی عظیم الشان نعمت عطا فرمانے والا، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی تسبیحات اور تحلیلات بیان کریں وہ اس کے مقابلے میں کم، بلکہ کم سے کمتر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص ہمارے نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، رحمت للعالمین، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا دین
کتاب و سنت کی روشنی میں اور اللہ رب العالمین کے پیارے اور سچے پیغام توحید کی شکل میں ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی بعض نشانیوں کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا ہے اور اشارہ دیا ہے۔ مکہ کے لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد یوم الحساب ہوگا، تو وہ قیامت کب آئے گی، یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے کہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، لیکن میں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، اس کی کچھ علامتیں بتا سکتا ہوں جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس منزل کی طرف اور اس محور کی طرف چلتی جا رہی ہے، پہنچنے والی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے خاتمے کی دلیل بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ کہا یہ لوگ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک قائم کر دی جائے گی؟ نہیں، اس کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو کہا یہ نصیحت پکڑنے والے ہیں جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی۔ کہا ان کو ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا۔ آج دنیا کے اندر کتنے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں قیامت کے قائم ہونے کے لیے، دنیا کے خاتمے کے لیے، قیامت سے پہلے اس کی نشانیوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے، وہ 100% 100% اس روئے زمین پر بعینی ہی اسی طریقے سے ہو رہی ہے جیسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کہ یہ کب نصیحت پکڑیں گے؟ دنیا اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس کائنات میں ایک کے بعد دیگر قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور جیسے پیارے نبی اسلام کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، ویسے اس دنیا کے اندر ہو رہا۔ تو دنیا کے لوگوں کو نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اس کائنات کا آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس دنیا کا آخری دین اور آخری دھرم دین اسلام ہے، اسے ماننا چاہیے، اس کائنات کا وہ سب سے سچا اور پیارا دین۔ تو آئیے دیکھیں کہ قیامت کی یہ چھوٹی اور بڑی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا جو قرب قیامت سے عین پہلے اس دنیا کے اندر شروع ہوں گی، اور ایک نشانی جب شروع ہو جائے گی تو کنٹینیو اسی طریقے سے ساری نشانیاں گھوم کر کے پے در پے اس دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوں گی، جیسے ایک ہار کے اندر موتیوں کو پرو دیا جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے، ایک لڑی نکلتی ہے، ایک موتی نکلتی ہے تو دوسری اس کے پیچھے نکل جاتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلی شروعات جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، ظلم کا اندھیرا اور تاریکی پھیل جائے گی، تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہو جائیں گے، ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کی دوسری نشانی دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا ہے، وہ اس روئے زمین پر موجود ہے، اس کا ایک وقت آئے گا کہ وہ نکل پڑے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے لوگوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی جو حقیقت میں جہنم ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، آگ ہوگی جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ جو اہل ایمان ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ
پڑھنے والا سچا اور پکا مومن ہوگا، جب دجال کا خروج ہوگا وہ اپنی جنت کو پیش کرے گا تو انکار کر دے گا، نہیں یہ جنت نہیں ہے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دجال ظاہر ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو تباہ و برباد کرے گا، دنیا کے اندر فتنہ اور فساد مچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس روئے زمین کا کوئی خطہ نہیں بچے گا جہاں دجال اپنے قدم نہ رکھے۔ اصفہان اور ایران کے 70,000 یہودی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس کی اتباع اور پیروی کریں گے، یہاں تک کہ وہ مکہ اور مدینہ میں بھی داخلے کی کوشش کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کو اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ 7 دروازے ہوں گے، 7 دروازوں پر اللہ رب العالمین فرشتوں کا پہرا رکھے گا، فرشتے دجال کو روک دیں گے اور وہ ان مقدس شہروں کے اندر داخلے سے روک دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگر کئی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، وہ دجال کو قتل کر دیں گے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کا یہ روئے زمین پر فساد مچانے والی قوم ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کر دیا ہے، ایک دیوار کے پیچھے ہے، اس میں سوراخ کر رہے ہیں، جب آخری حصہ بچتا ہے تو کہتے ہیں کل صبح سورج نکلنے کے بعد آ کر کے کر لیں گے، جب صبح آتے ہیں تو دیوار بعینی ہی اسی حالت میں لوٹ جاتی ہے جیسے پہلے تھی، اس میں کوئی سوراخ نہیں رہتا۔ پھر سوراخ کرتے ہیں، جب آخری حصے پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کل آ کر کے کر لیں گے، اسی کل میں ان کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس آنے والے کل کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب آئے گا، لیکن اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ برحق، وہ آ کر کے رہے گا۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، وہ نکل کر کے پوری دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، یہاں تک کہ فلسطین اور ملک شام میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں ایک بحیرہ طبریہ ہوگا، طبریہ نام کا جھیل ہوگا، ڈل ہوگا، اس کا پانی وہ پہنچتے ہی پی جائیں گے، دوسری فوج ان کی آئے گی تو وہاں کوئی پانی نہیں بچے گا، تو مسلمانوں کو اہل ایمان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ قیامت کی نشانی بن کر کے آنے والی وہی یاجوج ماجوج ہے جس کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگر قیامت کی نشانیاں، ایک دھواں ظاہر ہوگا، پھر 3 جگہوں پر اللہ رب العالمین بڑے پیمانے پر زمین کو دھسا دے گا، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب، ایک زمین کا دھسنا مغرب کے علاقے میں ہوگا، دوسرا زمین کے مشرق کے علاقے میں ہوگا، وخسف بجزیرۃ العرب، اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا، عرب کنٹریز میں ہوگا۔ اور اس کے بعد قیامت کی 2 آخری بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پہلی نشانی جو سب سے بڑی نشانی ہوگی، اس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ سورج جو آپ دیکھتے ہیں روزانہ صبح مشرق سے پورب سے نکلتا ہے اور اللہ کے حکموں سے جا کر کے مغرب میں طلوع ہو جاتا۔ جب سے دنیا بنی ہے ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے کائنات کا یہی نظام ہے، اس نظام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے۔ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور جب کائنات کو ختم کرنا ہوگا، دوسری دنیا کو بسانا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کو حکم ہوگا سورج کو کہ آج مغرب میں ہی رہ جا، مشرق میں نہیں جانا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ جانتے ہو کہ یہ سورج روزانہ چل کر کے مغرب میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، رات بھر کہاں رہتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے رات بھر سجدہ ریز رہتا ہے، دوسرے دن نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے کہ آج نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ دوسرے دن طلوع ہوتا، اور جس دن اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہی دن اس دنیا کے خاتمے کا دن ہوگا۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ اب مغرب میں پہنچا ہے تو وہیں سے نکل جا، مشرق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا کا نظام پلٹ دیا جائے گا۔
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج کو اللہ رب العالمین بے نور کر دے گا، ستارے جھڑنے لگیں گے، زمین کی بساط کو اللہ رب العالمین الٹ دے گا، پہاڑوں کو اللہ رب العالمین چکر ویو میں تبدیل کر دے گا، وہ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکرا کر کے چور چور پاش پاش ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کی ان موجوں کے اندر اللہ رب العالمین آگ لگا دے گا۔ قیامت کا وہ زلزلہ بڑا بھیانک ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور پھر آخری نشانی، اب دنیا کے لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ سارے لوگ حیران و پریشان ہوں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وترى الناس سکارى وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ کا دودھ پینے والی پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی عورتیں خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے اپنے بچوں کو جن دیں گی، اور لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بدہوش ہے، بے ہوش ہے، مست ہے، پریشان حال ہے کہ اچانک ایک آگ عدن کی کھاڑی سے نکلے گی، یمن کی کھاڑی سے، نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس الى المحشر۔ یہ آگ ایسی ہوگی کہ پیچھے سے جلے گی، آگ کا الاؤ ہوگا، بھیانک اس کا منظر ہوگا، لوگ دیکھیں گے تو اپنا بوریا بستر لے کر کے بھاگیں گے۔ کہاں بھاگیں گے؟ ملک شام کی طرف، جس زمین کو اللہ رب العالمین پست اور ہموار کر کے وہاں پر میدان محشر بپا کرے گا۔ آدمی بھاگ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، شام ہو جائے گی، یہ آگ کھڑی ہو جائے گی، ٹھہر جائے گی، لوگ کہیں گے آگ ٹھہر گئی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑا سا قیلولہ کر لیں، تھوڑی سی نیند کر لیں۔ جب صبح ہوگی تو آگ پھر بھڑکے گی، لوگ پھر بھاگنا شروع کریں گے، کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہوگا، پوری دنیا کے مشرق سے، پوری دنیا کے مغرب سے، پوری دنیا کے شمال اور جنوب سے یہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر میں جمع کر دے گی، اور پھر اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر جلوہ ریز ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، جب ایک نشانی ظاہر ہوگی تو دوسری نشانی کے بعد دیگرے ظاہر ہوگی، لیکن ان بڑی نشانیوں سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں، کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی، جیسے بیت المقدس کا فتح ہونا، وہ فتح ہوا پھر دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا، اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ عرب کے لوگ کہتے تھے، مکہ کے مشرکین، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی ایسی چیز دکھائیے جو عجوبہ ہو، جو اس روئے زمین پر کسی انسان کے ہاتھ پر رونما ہونے والی نہ ہو، کسی انسان کو ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ ماننے والے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ انگلی اٹھائیے چاند کی طرف۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی اٹھایا، جیسے ہی آپ کی انگلی مبارک اٹھی، چاند دو ٹکڑوں کے اندر پھٹ کر کے تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر دور چلا گیا، دوسرا ٹکڑا ادھر دور چلا گیا، تاکہ عرب کے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ کوئی کرتب نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی سحر نہیں ہے، یہ کوئی نظر بندی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تصدیق کے لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہے، اور اس دنیا کے آخری پیغمبر اور میسنجر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ، جس کو ماننا تھا انہوں نے مانا، اور جس کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ معجزہ دیکھ لیا تب بھی نہیں ایکسپٹ کیا اسلام کو، حالانکہ کہہ رہے تھے کہ معجزہ بتاؤ تو اسلام کو ایکسپٹ کر لیں گے۔
تو اسلام کو یہ سخت کرنا یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اللہ کی مدد کی بات ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے گا، جس کو چاہے گا ہدایت اس کے سینے کے اندر ڈال دے گا، قرآن اس کے سینے کے اندر ڈال دے گا، نبی کی محبت اس کے سینے کے اندر ڈال دے گا، اسلام کی محبت اس کے سینے کے اندر ڈال دے گا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی، ظاہر ہو کر ختم ہو چکی، عرب کے لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں کچھ مختصر وقت میں 2-4 نشانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو نشانیاں ہمارے اور آپ کے بیچ میں ظاہر ہو رہی ہیں اور ظاہر ہوں گی قیامت تک، جب تک بڑی نشانیاں نہ آ جائیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے، بڑی نشانیوں کے وقوع سے پہلے معاملات الٹ جائیں گے، سارا معاملہ پلٹ جائے گا۔ آپ دیکھیے اس روئے زمین کے اوپر خیر کی جگہ پر شر کا معاملہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے، اچھائیوں کی جگہ پر برائیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں، ایمان والوں کی جگہ پر اہل باطل کتنے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو اپنا دشمن سمجھے گا اور غیروں کو اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی، معاملہ پلٹ جائے گا۔ ان تلد الامۃ ربتہا، لوڈی اپنے مالکن کو جن دے گی، اپنے مالک کو جن دے گی۔ محدثین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ باپ کی بات ماننا چاہیے تھا، والدین کی اطاعت کرنا چاہیے تھا، تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات کو اپنے والدین سے منوانے کی کوشش کریں گے۔ جو امانت دار آدمی ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے گا، جو سچا ایماندار ہوگا اس کو کمزور سمجھا جائے گا، اس آدمی کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ آج دیکھیے پروپیگنڈے کا کتنا معاملہ، میڈیا ہی پروپیگنڈا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، پرنٹ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کتنا بڑا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جرائم کرنے والے نعوذ باللہ مسلمان ہی ہیں۔ معاملات کو پلٹنے کی کوشش کی جا رہی، جو سچائی ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی امن پسند مذہب ہے تو مذہب اسلام۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ماحول میں رہنے کی تعلیم دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے، اللہ کا گھر بنا لیا تو سب سے پہلے یہی دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ رب العالمین اس شہر کو، اس گھر کو امن اور شانتی والا بنا دے۔ جہاں امن اور شانتی نہ ہو وہاں کوئی نہیں جاتا، وہاں نہ انسان کی روزی ہوتی ہے، نہ انسان وہاں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے، اور جہاں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہاں انسان اطمینان کے ساتھ اپنی روزی روٹی بھی کماتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ برائیاں عام ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کی روایت میں یظہر الفحش، فحشکاری، برائی عام ہو جائے گی۔ آپ چلے جائیے سمندر کے ساحلوں پر، کلبوں اور تھیٹروں کے اندر اس دنیا میں کتنی رقص و سرود کی محفلیں ہیں، کتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں اور آپ کو ان برائیوں سے اور ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دین کو نہیں سمجھیں گے، لوگ دین کو نہیں پڑھنا چاہیں گے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہم مسلمانوں کا کیا حال ہوتا جا رہا، ہمارے جوان بچوں کا کیا حال ہے۔ وہ امریکہ کی بات کرتا ہے، وہ لندن کی بات کرتا ہے، وہ فاران اور توران کی بات کرتا ہے، لیکن اسے وضو بنانا نہیں آتا، اسے وضو بنانا نہیں آتا ہے، وہ دعائیں نہیں جانتا ہے کہ وضو سے پہلے وضو کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ بستر پر سونے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ذکر کرنے کے لیے، کون سی دعا پڑھنے کے لیے تعلیم دی ہے، اسے یہ نہیں پتا ہے کہ کھانا کھانے کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ کا نام لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ دنیا چاند ستاروں پر پہنچ گئی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں مگر اپنے مذہب سے، اپنے احکام شریعت سے، نماز اور روزے کے احکام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان تکثر الزلازل، زلزلے بکثرت آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے
نیپال کا زلزلہ ہو، افغانستان کی پہاڑیوں سے اٹھنے والا زلزلہ ہو جو پرانے زمانے میں آ چکے ہیں آپ کے یہاں یا ہمارے یہاں یا کہیں بھی دنیا میں، وہ زلزلے ہوں، یا جو روز بروز زمین اور دھرتی کو حرکت دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکموں سے اور اسے ہلانے کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے انسانوں کے لیے الٹیمیٹم ہے۔ الٹیمیٹم اس بات کا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ رب العالمین کا بلاوا آنے والا ہے۔ اگر انسان نیکیاں لے کر کے، خیر کا کام لے کر کے، ایمان اپنا سلامتی کے ساتھ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا تو کہاں موت آ جائے، کون سے حادثات کا شکار ہو جائے، کسی انسان کو کچھ پتا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی کا اور ذکر فرمایا، ان تکثر الفتن، قیامت جب قریب ہوگی تو بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، اتنے بڑے فتنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فتنۃ عمیٰ، اندھا فتنہ ہوگا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، شام کو آدمی مومن ہو کر کے سوئے گا، صاحب ایمان ہو کر کے سوئے گا، کلمہ پڑھ کر کے سوئے گا، رات بھر اتنا فتنہ ہوگا، اتنا فتنہ ہوگا، اتنی گمراہی ہوگی، اتنا اندھیرا پھیلایا جائے گا، اتنا پروپیگنڈا کیا جائے گا ایمان کے خلاف کہ صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے مرتد ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی اور ہر نماز میں یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے ان فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فتنہ، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہے، پردے کے پیچھے ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آج دیکھیے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کمزور مومنوں کے خلاف پوری دنیا کے اندر کتنا ظلم مچایا جا رہا ہے، پردے کے پیچھے سے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کسی انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ ان تمام فتنوں سے ایک مومن کو پناہ طلب کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے یہ پناہ مانگنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فتنوں کے شکار ہو کر کے اپنے ایمان کا راستہ بھول جائیں، شریعت کا راستہ بھول جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ بھول جائیں۔ اور آخری نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، تکالب الامم علی اہل الاسلام، دنیا کی ساری کافر امتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا تعداد نہیں کم ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی۔ کہا تم کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ کہا یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، انسان چاہے گا کہ دنیا کے اندر عیش اور مستی کرے، دنیا کی زندگی اس کی طویل ہو، وہ دنیا کے مال و دولت کا حریص ہو جائے گا، دنیا داری کے معاملات میں پڑ جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا اور وہ مرنا نہیں چاہے گا۔ آج کیسا ماحول ہو گیا، ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے قیامت کی طرف نہیں جانا، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، نہ ایمان کی اور باطل کی تمیز ہے، نہ خیر کی اور شر کی تمیز ہے، نہ اچھائی اور برائی کی تمیز ہے، نہ حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ دنیا کی ساری امت اسلام کے خلاف متحد ہو رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دنیا داری سے نکل کر کے، ہمیں اور آپ کو ہوا پرستی سے نکل کر کے، نفس پرستی سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کی شریعت پر آنا ہوگا اور علم دین کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے یہاں علم دین نہیں ہے، ہم اور آپ دین نہیں سمجھتے ہیں۔ جب تک بصیرت کی بنیاد پر علم دین نہیں حاصل کریں گے، اپنے علماء سے رجوع نہیں کریں گے، تو یہ فطرے جو اندھے بن کر کے آئیں گے، گمراہی کی چادروں کے اندر لپیٹ کر کے ہمارے اور آپ کے پاس آئیں گے تو ہمیں اور آپ کو بھٹکا دیں گے۔ آپ دین سے جڑیے، اللہ سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، اپنی مسجدوں سے جڑیے، اپنے علماء سے جڑیے اور ان لوگوں سے جڑیے جن کو اللہ رب العالمین اس بات کی سب سے پہلے توفیق دیتا ہے کہ وہ فتنوں کو بھانپ لیتے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے وہ اس دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ الرجوع الی الکتاب والسنہ، اگر آپ کے پاس قرآن ہے اور سچے معنوں میں آپ قرآن کو ماننے والے، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع اور پیروکار ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ ان دعاؤں کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت پڑھتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، کہ اللہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ایمان پر جما دے، اپنے دین پر جما دے، خیر کے کاموں کی طرف پھیر دے۔ اور یہ دعا پڑھتے تھے جیسا کہ میں نے بتایا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ یہ دونوں دعائیں آپ ہمیشہ پڑھیے اور اپنی دعاؤں کے اندر اسے شامل کیجئے، صبح و شام پڑھیے، بستر پر سونے کے وقت پڑھیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیے وہاں پڑھیے، تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے، اور اس دنیا میں سانس کے آخری لمحے تک ہم اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے ان فتنوں میں صحیح اسلام پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان فتنوں سے، ان گمراہیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جو فتنے اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہیں، جو فتنے اس کی آخرت کے لیے خطرہ ہیں، جو فتنے ہمیں اور آپ کو دین اور شریعت سے دور کرنے والے۔ اللہ رب العالمین چاہے وہ ظاہر ہو، چاہے وہ باطن ہو، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، ہم تمام لوگوں کو ایسے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمارے جان کی حفاظت فرما دے، ہمارے مال کی حفاظت فرما دے، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین تو ان کے جان مال کو محفوظ فرما۔ بار الہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما دے، شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین برائی اور گناہ سے اور گناہ کی جگہوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندگی عطا فرما، ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور شریعت پر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون